سب سے بڑا حج۔ ذی النون مصر کے ایک بڑے عالم، فاضل، درویش تھے۔ صرف مصر کے شہر ہی نہیں، مصر کے باہر بھی لاکھوں لوگ ان کی بڑی عزت و احترام کرتے تھے۔ ایک بار وہ حج کے لیے گئے۔ حج سے فارغ ہو کر ایک جگہ اکیلے بیٹھے تھے۔ ان کے کانوں میں ایک آواز آئی، اس مرتبہ سب سے پہلے احمد اشفاق کا حج قبول ہوا ہے۔ ذی النون نے یہ آواز سنی تو حیران رہ گئے، کیونکہ وہ احمد اشفاق کو اچھی طرح پہچانتے تھے۔ یہ آدمی مصر میں ایک موچی تھا، دن بھر کام کر کے گھر کا خرچ چلاتا تھا۔ یہ موچی حج کے اخراجات کیوں کر پورے کر سکتا تھا؟ ان میں احمد اشفاق موجود نہیں تھا۔ اس صورت میں جبکہ وہ حج کے لیے آیا ہی نہیں تھا، اس کا حج کیسے قبول ہو گیا؟ لیکن ذی النون اس حقیقت سے بھی یہ خوبی واقف تھا کہ جو آواز ان کے کانوں میں آئی ہے وہ کبھی جھوٹ بات نہیں ہو سکتی۔ وہ اسی حیرت کی حالت میں واپس مصر چلے آئے اور آتے ہی اپنے ایک مرید کو بھیجا کہ احمد اشفاق کو بلا لائیں۔ احمد اشفاق فوراً ان کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ ذی النون نے پوچھا، احمد یہ بتاؤ، کیا اس مرتبہ تم حج پر گئے تھے؟ احمد اشفاق نے جواب دیا، جناب آپ کو خبر ہے کہ مصر کے جو لوگ حج کے لیے روانہ ہوئے تھے وہ سب کے سب آپ کے ساتھ گئے تھے۔ ذی النون نے کہا، میں جانتا ہوں تم ان لوگوں میں شامل نہیں تھے۔ احمد اشفاق نے کہا، جی میں حج پر نہیں گیا تھا۔ ذی النون احمد اشفاق کو غور سے دیکھ رہے تھے کہ وہ بولا، جناب آپ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ معاملہ کیا ہے؟ ذی النون نے اس آواز کی بات بتائی تو کہنے لگا، اگر آپ اجازت دیں تو میں سارا قصہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ذی النون نے اسے سب کچھ سنانے کی اجازت دے دی۔ اس پر یوں گویا ہوا، جناب حج کرنے کی آرزو میرے دل میں اس وقت پیدا ہوئی جب میری عمر 20 برس بھی نہیں تھی۔ میں نے دل نے کہا کہ احمد اشفاق تو ایک غریب موچی ہے، صبح سے شام تک کام کرتا ہے، پھر کہیں جا کر کچھ پیسے کماتا ہے۔ حج پر جانے کے لیے آدمی کے پاس اتنے رقم تو ہونی چاہیے کہ وہ راستے کے خرچ پورا کر سکے۔ تو حج کیسے کر سکتا ہے؟ خیال چھوڑ دے۔ مگر میں نے دل کی بات رد کر دی۔ ذی النون نے پوچھا، تم نے دل کی بات رد کر کے کیا کیا؟ احمد اشفاق کہنے لگا، جناب میں نے سوچ لیا کہ ہر روز کچھ نہ کچھ جمع کروں گا، اور جب اتنی رقم ہو جائے گی جو حج کے لیے کافی ہو تو اپنی یہ آرزو پوری کر لوں گا۔ چنانچہ میں نے زیادہ محنت سے کام شروع کر دیا۔ ہر سال جب حج کا موقع آتا تو اپنے جمع کیے ہوئے پیسوں پر نظر ڈالتا تھا، مگر یہ پیسے بہت ہی کم ہوتے تھے۔ اس طرح 40 برس گزر گئے۔ ذی النون نے پوچھا، تم 40 برس تک پیسے جمع کرتے رہے؟ احمد اشفاق نے جواب دیا، جی ہاں میں نے ایسا ہی کیا۔ اس سال جب میں نے اپنی جمع کی ہوئی رقم کو دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ یہ ایک اچھی خاصی رقم تھی اور میں اس سے بغیر کسی وقت کے حج کا فریضہ ادا کر سکتا تھا۔ ذی النون بولے، لیکن تم حج پر تو نہیں گئے تھے؟ احمد اشفاق نے کہا، ہاں میں نے حج پر نہیں گیا تھا۔ حج پر روانہ ہونے سے پہلے میرا چھوٹا بیٹا دیر تک گھر سے باہر کھیلتا رہا۔ جس وقت آیا تو اسے سخت بھوک لگی تھی اور گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کی ماں نے کہا، بیٹا ناصر کے گھر چلا جا، ناصر کی ماں تجھے روٹی اور سالن دے دے گی۔ میرا بیٹا میرے ہمسائے کے گھر میں چلا گیا اور جب واپس آیا تو بہت مایوس دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ میرا بیٹا بولا، ابا جان ناصر اور اس کے گھر والے گوشت کھا رہے تھے، میں نے مانگا تو دینے سے انکار کر دیا۔ میں نے اپنے بیٹے کی زبانی یہ الفاظ سنے تو سخت غصہ آیا۔ بلند آواز میں کہا، کیسے سنگ دل ہمسائے، خود گوشت کھا رہے ہیں اور بھوکا بچہ مانگتا ہے تو اسے روٹی نہیں دیتے۔ ناصر کے باپ نے یہ الفاظ سن لیے۔ تھوڑی دیر بعد اب آیا اور بولا، احمد اشفاق میں ایک مردہ بکری کا گوشت تمہارے بیٹے کو کیوں کر دے سکتا تھا؟ میں اور میرا کنبہ کئی روز سے بھوکے تھے، میری پہلی نوکری ختم ہو گئی ہے اور دوسری ابھی نہیں ملی، گھر میں ایک پیسہ بھی نہیں، آج میں مردہ بکری کا گوشت لے آیا تھا تاکہ کچھ سہارا تو ملے۔ میں نے کہا، ناصر کے ابا تم نے اپنے اور آپ پر ہمسایوں پر ظلم کیا ہے، اپنی حالت بتا دیتے، کیا ہم ایسے بخیل آدمی تھے کہ تمہاری مدد بھی نہ کرتے؟ وہ بولا، یہ میری غیرت نے گوارا نہ کیا، رات کو میں بستر پر سو نہ سکا، دل سخت بے چین تھا، یہ ساری رات میں نے بڑی بے تابی سے گزاری۔ صبح میں نے وہ ساری رقم جو حج کے لیے جمع کر رکھی تھی صندوق سے نکالی اور ناصر کے ابا کے پاس جا کر کہا، لے میرے بھائی، اس کے گھر کا خرچ چلا، وہ پیسے نہیں لے رہا تھا، میں نے اس سے لینے پر مجبور کر دیا۔ یہ کہہ کر احمد اشفاق خاموش ہو گیا۔
ذبیح نے یہ ساری کہانی سنی تو کہنے لگے، احمد اشکار، مکے میں جو آواز میرے کانوں میں آئی تھی اس نے بالکل درست کہا تھا۔ اللہ نے سب سے پہلے تیرا حج قبول کیا ہے۔ بے شک تو نے جس قسم کا حج کیا ہے وہ سارے حاجیوں کے حج سے افضل ہے۔ یہ سب سے بڑا حج ہے۔